حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نعمت الکبریٰ صفحہ 52 پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہونے والے ایک ایمان افروز اور عقلوں کو حیران کر دینے والے واقعہ کو تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو کولنج یعنی بڑی آنت کا درد، جزام یعنی سفید داغ وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے معذور بھی تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتا رہا، مگر بت بنا رہا۔ پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا ہے؟ توفیق و عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گونگے بہرے پتھر کو پوجتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ مبارک ہو ختم المرسلین، تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین، تشریف لے آئے۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اوندے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیے، کیسے سر نیچا کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا، اور جو قبیلہ ربیہ اور مدر کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے کہ یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اس سے پوچھئے اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی زمین تہامہ ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا، نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا۔ اتنے میں عامر کی بیمار بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی، اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی اور جس سے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا و جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟
جواب آیا یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باپ دادوں میں سے ایک بزرگ ہیں جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد و محمد ہے۔ کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و دلیل رکھی ہے، جو کہ مجھ سے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسی تھی جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ میں ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ کے سفر کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عالی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی ہمیں اپنے لخت جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجیے جس نے اپنی چمک دمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن فرما دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں ابھی اپنا نور نظر یعنی اپنا پیارا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے، اور میں نہیں جانتی کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا ہم نے تو اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن اور اپنے دین یعنی اپنے باطل مذہب کو چھوڑا ہے کہ اس نور والی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کریں، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں رہتا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اچھا اگر میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش نشان پر تشریف لے گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ارشاد فرمایا اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہان کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرہ انور سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اب جلدی سے چلے جائیے۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا۔
وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر واپس آئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لپکا اور قدموں میں گر گیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح اس ننھے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ پیارے اسلام بھائیو، جس مبارک مکان میں اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک یعنی بابرکت مقام ہے۔ علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مسجد تعمیر کروائی تھی۔ اس مسجد کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی جس کے اکثر حصے پر سونے کا کام کیا گیا تھا۔ اے عاشقان رسول، سب سے پہلے مروجہ طریقے کے ساتھ باقاعدہ جشن ولادت منانے کا آغاز اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ آپ کی فرمائش پر ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد کے موضوع پر کتاب لکھی۔ اس پر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سونے کے سکے بطور انعام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسا پاکیزہ دور تھا اور کیسے قدردان عاشق رسول تھے کہ مولود شریف کی کتاب لکھنے پر اتنا بڑا انعام دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے کے بزرگ اپنے انداز پر خوب جشن ولادت منایا کرتے تھے۔ عاشق میلاد بادشاہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے جس میں یہ واقعہ تحریر ہے۔